اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور یہ تصدیق ہے تمہارے کتاب کی، اس قرآن سے آپ کی کتاب تورات کی تصدیق ہو رہی ہے، انجیل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آپ کے تورات میں اور آپ کے انجیل میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے ان کے پاس جو کتاب ہوگا قرآن مجید، وہ نبی بھی آخری، وہ کتاب بھی آخری۔ اگر وہ نبی آیا جو کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے اور وہ کتاب لے کر آیا جو آپ کی کتاب میں اس کا نام ذکر ہے، تو اس سے آپ کی کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو کتاب آپ کے پاس ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک نے پہلے سے اس میں ذکر کیا کہ آخر میں محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے جن کے پاس قرآن ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا محمد الرسول اللہ پر، قرآن مجید، اور یہی قرآن مجید تصدیق ہے لما معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اس سے پہلے منکر نہ بنو، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، حالانکہ پہلے منکر تو مکے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کو مکے سے بھی باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور یہاں اللہ یہود کو کہہ رہے کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ تو پہلے کافر تو وہ بن چکے جو کافر مکے میں رہ رہے، مکے کے مشرک، ان کے منکر، وہ پہلے کافر ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکے والے جنہوں نے کفر کیا تھا وہ بت پرست اور جاہل قسم کی قوم تھی، جن کے پاس پہلے نہ پیغمبر آیا تھا نہ کوئی کتاب، اور یہ اہل کتاب کو حکم ہے کہ تم کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو، یعنی اہل کتاب میں سے تم پہلے منکر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو۔ اہل کتاب جن کو تورات ملا، جن کو انجیل ملا، یہ اہل کتاب ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ کے دور میں تورات والوں نے اپنے ہی تورات میں اتنی زیادہ تحریف کی ہے
اتنی زیادہ تحریف کی تھی کہ وہ اصلی حالت میں موجود نہیں تھا، اور انجیل اس میں بھی اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ وہ بھی اصلی حالت میں موجود نہیں تھا۔ دونوں کتابوں میں حد درجے کی تعریف ہوئی تھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ اس کے احکام کو بدلتے تھے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض جو تورات کے پڑھنے والے، جو تورات کے جاننے والے، جو تورات پر فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، وہ تورات کے اندر تحریف کر کے اللہ کا حکم بھی بدل لیتے تھے۔ اگر کسی کے لیے سزا تورات میں مقرر تھی اور وہ کچھ پیسے دے کر اپنے ہی علماء سے اپنے لیے وہ سزا اس میں تخفیف کرنا چاہتے تھے یا وہ سزا منقطع کرنا چاہتے تھے، تو پیسوں کی عوض وہ پورا حکم بدل جاتا تھا، اور رفتہ رفتہ تورات کی اصلی صورت ختم ہو گئی، پورا تحریف شدہ کتاب ان کے پاس آیا۔ انجیل کی بھی اصلی صورت مسخ ہو گئی، اور ان کے پاس وہ تحریف شدہ کتاب موجود تھا جس میں پورا تحریف کیا تھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ قرآن کی آیتوں پر تھوڑی سی رقم لے کر اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ آیا دینی تعلیم کی اور اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا جائز ہے اور یا ناجائز؟ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر علماء کرام نے کئی کتابیں لکھی ہے، مفسرین نے بھی اس پر بحث کیا کہ یہ تعلیم قرآن کی اجرت نہیں ہے جو آپ کسی قاری صاحب کو قرآن پڑھانے کی اجرت دیتے ہو، یہ قرآن کی اجرت نہیں ہے، بلکہ ان کے اس وقت کا اجرت ہے جو اس نے وقت قرآن کی خدمت کے لیے لگا ہے۔ اگر یہ اجرت بیت المال دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیت المال نہیں دیتا تو پھر پورا امت پر یہ لازم ہے کہ اس کے لیے اجرت مقرر کرے۔ اگر اس کے لیے اجرت مقرر نہیں کریں گے تو قرآن پڑھانے والا اور اس کا تعلیم دینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اسی طرح پھر لوگ قرآن کی تعلیمات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اجرت اس کے لیے لینا جائز ہے، قرآن کے اس آیت کی مخالفت میں نہیں ہے کہ جو آپ قرآن کے آیتوں پر تھوڑا سا رقم لے تو یہ ممنوع ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول سے اس بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں صحابی نے آیت قرآن پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کو دم کیا تھا اور اس پر اس سے اجرت لیا ہے، تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجرت کسی کے لیے جائز ہو اور بہتر ہو تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتے کہ قرآن کی عوض اس کو یہ ملا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے بارے میں اب اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کی آیت کو بیچ کر اس کے بدلے میں اگر کوئی اسی طرح پیسہ لیتا ہے تو وہ تو حرام ہے، اس میں قرآن کے حکم کو اس کے لیے تبدیل کر دیں۔ تورات والوں نے یہی کیا تھا، کوئی مالدار کوئی پیسے والا آتا
اور وہ کہتا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، کیا سزا ہے؟ یہاں سے حکم ہوتا آپ کو 80 کوڑے لگائیں گے، وہ کہتا کہ اس میں نرمی کرو، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اور پیسے دے کر وہ پورا آیت کو ہی چینج کر دیتے، اس میں سے اس کتاب میں سے نکال لیتے۔ اسی طرح نکال کر اس نے پورا تورات کو اسی طرح تحریف والا کتاب بنایا، تحریف شدہ تورات۔ قرآن کا اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے تا قیامت اللہ پاک ان کا محافظ ہے، اور اس میں کوئی اسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ زبر زیر کی بھی کوئی اسی طرح کا حرکت نہیں کر سکتا کہ اس میں تبدیلی کرے۔ پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تعلیمی دین کے لیے بیٹھا ہے اور وہ صرف دین کی تعلیم دے رہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مشغلہ نہیں ہے تو اس کے لیے اس پر تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کبھی دینی تعلیم دے رہے اور کبھی دنیا کا کوئی اور کام کر رہے تو پھر اس کے لیے اس کام سے اجرت لینا وہ جائز ہے، قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی اس کا اور کاروبار ہو تو وہ اس قرآن پر صرف تعلیم قرآن پر کسی سے اجرت نہ لے، اور ہمارے اسلاف کا باقاعدہ یہی طریقہ کار رہا۔ شمس الائمہ الحلوانی، ابو بکر الجساس، بڑے بڑے علماء گزرے، اور اسی طرح وہ اپنا نام بھی اپنے ساتھ، اسی طرح اپنا کام بھی اپنے نام کے ساتھ ملاتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم، وہ دینی خدمات اور دینی تعلیم مفت میں لوگوں کو دے رہے، اور ان کی چونے کی بٹی ہے، پیسہ اسی سے کما رہے، حلوہ کی دکان ہے، پیسہ اسی سے کما رہے، اور دین کا تعلیم مفت دے رہے۔ اگر اسی طرح کسی کا مشغلہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی اور ہو جس کے ذریعے وہ پیسہ کما سکتے تو بہتر یہ کہ وہیں سے پیسہ کمائے اور قرآن کی تعلیم مفت میں دے۔ اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو اور یہ بیٹا ہوا پورا وقت قرآن کو دے رہے تو پھر اس قرآن پر اس کو اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اگر اسی طرح یہ اس قرآن کے اوپر اجرت لیتا، یہ قرآن کا نہیں بلکہ اس وقت کا ہے جنہوں نے قرآن کے لیے وقف کیا ہے، اس وقت کا اجرت ہے جو کہ قرآن کے لیے اس نے وقف کیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض تھوڑے سے پیسے نہ لو۔ اب تو لوگوں نے کاروبار بنایا کہ قرآن کے عوض کس طرح پیسے بٹورتے، خود نہ دین کا پتہ اور نہ قرآن کے آیت کا مفہوم اور ترجمہ معلوم، لکھ کر اور کسی کے گلے میں لٹکاتے تعویذ کی صورت میں، پھر اس سے پیسے لیتے، دم کی صورت میں اس سے پیسے لیتے، خود بھی اس کو نہ معنی معلوم نہ مفہوم معلوم، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز کے لیے۔ ہاں اس کام میں بڑے بڑے ماہر ہوتے، اگر وہ کوئی اللہ والا اسی طرح کا ہو کہ وہ قرآن لکھ کر اور آپ کو اسی طرح شفا کی آیتیں لکھ کر پینے کے لیے، پلانے کے لیے، اور اسی طرح اگر آپ کو تعویذ کی صورت میں بھی دیتے ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو استعمال کرو، لیکن اگر کسی جاہل سے آپ اسی طرح کا تعویذ لیتے تو یہ قطعاً ناجائز ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ عام طور پر لوگ ایسے پیروں کے پاس جاتے جو خود نہ متبع سنت ہو، نہ کبھی زندگی میں نماز پڑھتا ہو، ملنگ قسم کے ایسے لوگ ہوتے، اور وہ خود بھی جو ہے اسی طرح کے خرافات میں مبتلا ہے، اور وہ دم کر کے آپ کو جو ہے بالکل اسی طرح پیسے لے کر مطمئن کر دیتے کہ بس اس دم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، خود جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اور پھر جو علماء کے پاس آتے، علماء حق کے پاس، اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو تعویذ دیتے اور نماز کی دعوت نہیں دیتے تو پھر آپ گناہگار ہیں۔ آپ تو تعویذ دے رہے اور نماز کی دعوت نہیں دے رہے، جو کہ اس سارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔
پہلے تو وہ نماز پڑھنا شروع کرے. اگر ایک آدمی نمازی ہے تو اس کو آپ تعویذ دے سکتے ہیں، نمازی ہی نہیں تو پھر آپ تعویذ بھی نہیں دو. پورا قرآن گلے میں لٹکاؤ تب بھی کوئی کام نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں 1 صدی پہلے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 30-40 سال پہلے تک بھی یہ سلسلہ اسی طرح رہا. لوگوں کا اس فیلڈ میں رہنے والوں پر بڑا اعتماد تھا. آتے تھے مولوی صاحب کے پاس، چاہے مولوی صاحب کو 2 صورتیں یاد ہو 10 صورتیں یاد ہو، اس کو علم کا خود بھی آتا پتہ نہ ہو، اس کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ میرے لیے کتاب دیکھو. مولوی صاحب بھی کتاب نکال کے اس کو حکم سناتے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ تم بکرا ذبح کرو، کالا بکرا ذبح کرو، سفید بکرا ذبح کرو، کالی مرغی، سفید مرغی، اسی طرح لے کر آؤ. اور وہ بھی یقین کرتا کہ کتاب میں میرے لیے حکم آیا، کتاب میں میرے لیے یہ حکم آیا. یہ کون سی کتاب ہے جس میں آپ کے لیے یہ حکم ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کا کتاب ہے تو اس میں فردن کسی کا ذکر ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے یہ حکم ہو. اگر کوئی غیر اللہ کا کتاب ہے تو اس سے اسی طرح کا مسئلہ نکالنا ہی حرام ہے. اور پھر کیا کرتے کہ مولوی صاحب بھی کہتے کہ مرغی لے کر آؤ، اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے آپ کے لیے تعویذ لکھتے. اور عوام بھی تو جاہل تھے، وہ کوئی مولوی صاحب کو یہ نہیں کہتا کہ خون سے آپ کیسے تعویذ لکھتے، کیونکہ تعویذ تو صرف اسماء اللہ کے نام پر لکھا جاتا ہے. اللہ کے نام کے علاوہ تعویذ تو شرک ہے. اگر خدا کے نام تم خون پر لکھو گے تو خون تو گندا ہے، حرام ہے، تو پھر یہ تعویذ کیسے ہو گیا؟ یہ تو تعویذ ہی نہیں ہوا. تو عوام بھی یہ سوال نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کو اس کے بارے میں پتہ. عوام فوراً مرغی ذبح کر کے امام صاحب کے دروازے پر اور اس کو کہتے خون سے تعویذ لکھ دے. امام صاحب بھی خون سے تعویذ لکھے. پھر تو لوگوں کو بھی شرم آتا تھا کہ یہ مرغی اپنے گھر واپس لے جائے. تو گوشت مولوی صاحب خود ہی کھاتے تھے، اس کو دیتے تھے کہ بس گوشت تم ہی کھا لو. تو اسی طرح کا یہ پیٹ بھرنے کا ایک طریقہ کار تھا اور یہ طریقہ واردات تھے. ورنہ اگر لوگ اس سے یہ پوچھتے کہ تم یہ تعویذ خون سے لکھتے ہو تو اس تعویذ میں کیا لکھتے؟ اگر اسماء اللہ کے علاوہ ہے تو تعویذ ہی نہیں، اگر اسماء اللہ ہے تو خون سے لکھنا حرام ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے. ہم بھی اب اگر اس زمانے میں کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس سے کوئی مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر اس وقت خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم یہ پھر اس کے سامنے اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اور یہ لالچ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے جو ہے پیسے دے گا. لوگ بھی بڑے عجیب ہے. مولوی صاحب کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ مجھے جو ہے تعویذ لکھ کر دو. مولوی صاحب اس کو تعویذ لکھ کے دے دیتے. اور کیا لیں گے اس سے؟ 200-300 یہ پیسے لے لیں گے. اب اگر یہ 200-300 سے اس کا کام بنتا ہے تو مولوی صاحب اپنا کیوں کام نہ بنائے کہ اس سے 200-300 لے؟ اپنا کام بنائے کہ مولوی صاحب اس کا محتاج نہ ہو کہ اس سے 200-300 لے رہے تو مولوی صاحب اپنا ایسا کام بنائے کہ اسی کا بالکل محتاج ہی نہ ہو. اپنا کام نہیں بنا سکتے، اس کا کام بناتا ہے. اور ایک اور بات کہ عام طور پر لوگوں کے عقائد اس سے بگڑ جاتے ہیں. تم نے تعویذ کیا اور اس کو یہ کہا کہ اس تعویذ کا یہ کام ہے، اس سے تمہارا کام بنے گا، اس سے تمہارا یہ بیماری ختم، اس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو بھی یقین آتا ہے کہ تعویذ ہی مسئلے کا حل ہے. پھر اس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، تعویذ پر یقین ہوتا. وہ کہتے تعویذ نے ہی میرا بیڑا پار کر دیا، ورنہ میں تو جکڑا ہوا تھا، کالا جادو، فلا جادو. یہ تعویذ اگر نہ پہنتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو چکا تھا. تعویذ سے ہی میرا یہ سب کچھ حل ہو گیا. تو اسی طرح اس کا عقیدہ بھی بگڑ جاتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں دیکھو اللہ کی آیتوں پر اسی طرح مذاق نہ کرو، کسی سے اسی طرح کے پیسے نہ لو جس سے اس کے عقائد برباد ہو جائے. اور اسی طرح تم بھی قرآن بیچنے والا ہو کہ تم قرآن بیچ کر اس کے ذریعے تم اپنا پیٹ بھر دو.
عام طور پر یہی ہوتے ہیں، یہ دکانداری بنایا لوگوں نے، اور اس دکانداری میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی الف سے با نہیں جانتا، خود بھی اس کو ابجد کا ہی نہیں پتہ، اور قرآن کے آیت اور مفہوم کا بھی نہیں پتہ۔ ان سے پوچھا جائے کہ اس قرآن کے آیت کو جو آپ نے لکھا ہے اس کا کیا ترجمہ، اس کو نہیں پتہ، یہ کس کے بارے میں نازل ہوا اس کو نہیں پتہ، شان نزول کیا اس کو نہیں پتہ، اور وہ لکھ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کوئی حکم، کوئی فرمان نہیں پتہ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، قرآن کہتے دیکھو کبھی بھی حق اور باطل کو خلط ولط نہ کرو، دونوں کو آپس میں نہ ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، باطل باطل ہے اور حق حق ہے، دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو، ان دونوں کو ملاؤ نہیں آپس میں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کیونکہ یہود تو اہل کتاب تھے، اپنے کتاب میں یہ سب چیزیں انہوں نے پڑھ لیے تھے کہ محمد الرسول اللہ آئے گا، قرآن اس کا کتاب ہوگا، اور انہی کی کتابوں میں اس کے بارے میں پورا تفصیل لکھا ہوا تھا۔ تو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس چیز کو جانتے ہو کیونکہ تمہارے کتاب میں اس کا حکم ہے کہ محمد الرسول اللہ جو آئے گا وہ نبی بھی آخری، اس کا شریعت بھی آخری، ان کے پاس جو کتاب ہوگا قرآن ہوگا، اور یہ قرآن ہی تو تمہاری کتاب کی تصدیق ہے۔ قرآن مانو تو تمہاری کتاب کی تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے کتاب میں لکھا تھا کہ قرآن آئے گا، اور قرآن آیا تو تمہارا کتاب سچا ہے، اس لیے کہ آج سے 500 700 1000 2000 4000 پہلے تمہارے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن آئے گا، اور قرآن آیا تو تمہاری کتاب کی تصدیق ہے۔ ایک آدمی کہتے کہ 2 دن بعد جو ہے یہ ہونے والا ہے، جھگڑے میں فلاں فتح پائے گا اور فلاں شے کس کھائے گا، اور 2 دن بعد ایسا ہو جائے تو وہ پھر برملا کہتے کہ میری بات سچی ہو گئی کہ نہیں ہوئی، میں نے تو کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوا۔ ارے تمہارے تورات میں لکھا تھا کہ محمد آئے گا اور اس کے پاس آخری کتاب قرآن ہوگی، اور یہ قرآن آخری شریعت اور آخری مذہب اور آخری دین ہوگا، یہ آخری کتاب ہوگا، اور آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے پاس وہی کتاب ہے جو آپ کے تورات میں لکھا تھا، تو اس سے تو آپ کی کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، تو پھر تم اپنے کتاب کی تکذیب کیوں کر رہے ہو؟ اس محمد کی بات کو مانو جو کہ آپ کو اس طرف بلا رہے، کیونکہ اس سے آپ کی کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا